السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کتاب کا عنوان ڈینگی بخار جو کہ مضمون نمبر 10 ہے کا مطالعہ کریں گے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مچھر ڈینگی سے ہوتا ہے۔ آئیے مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے مضمون کی تمہید ماننی ہے، اس کا تعارف لکھنا ہے تھوڑا سا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مضمون میں ہیڈنگ کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، لیکن اس مضمون میں آپ 2 ہیڈنگ لازمی ڈالیں گے، ایک اسباب کی، ایک علامات کی، علاج کی اور احتیاطی تدابیر کی، کیونکہ وہ اس مضمون کا ایک ڈیمانڈ ہے، حصہ ہے اس کا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ اگر کوئی بھی مضمون لکھیں گے تو اس کے اندر آپ ہیڈنگ نہیں ایڈ کریں گے، کیونکہ مضمون میں ہیڈنگ لکھنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ آپ نے اس طرح ابتدا کرنی ہے کہ ہر چند اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ہر زمانے میں طرح طرح کی آزمائشوں اور مصائب سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان میں متعدد قدرتی آفات اور مختلف قسم کی بیماریاں اور امراض شامل ہیں۔ یہ ہم ایک طرح سے تمہید مان رہے ہیں۔ کبھی ملک کے کسی حصے میں زلزلہ آ جاتا ہے اور بربادی پھیلاتا ہے، کبھی سیلاب اس قدر تباہی پھیلاتے ہیں کہ صورتحال کو سنبھالنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی ملک میں وبا پھوٹ پڑتی ہے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ یہ آفات اور وبائیں کسی مسلم یا غیر مسلم یا پسماندہ یا ترقی یافتہ قوموں میں امتیاز نہیں کرتیں، البتہ ترقی یافتہ ممالک اپنے سابقہ تجربات، وسائل اور منصوبہ بندی سے صورتحال پر جلد قابو پا لیتے ہیں، جبکہ پسماندہ ممالک سے وہاں کے حکمرانوں کی نااہلی یا بدعنوانی کی وجہ سے صورتحال سنبھل نہیں پاتی۔ مضمون کے دوسرے پیراگراف میں آپ ڈینگی بخار کا تعارف لکھیں گے کہ ڈینگی بخار کیا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار بھی ایک وبا ہے۔ چونکہ یہ وبا نسبتاً ایک نئی وبا ہے، اس لیے اس نے جو خوف و ہراس پھیلایا اس پر پاکستانی سخت پریشان ہیں۔ اس کے بعد آپ اسباب لکھیں گے۔ ڈینگی بخار ایک مچھر کی مدد کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، گھر کے اندر پائے جائے۔ اس مچھر کے جسم پر سیاہ اور سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہی مادہ مچھر انسانی جسم میں وائرس داخل کرتی ہے، اور جب ڈینگی کے مریض کو کاٹنے کے بعد وہ صحت مند آدمی کو کاٹے تو وہی وائرس اس میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور اسے بھی بخار ہونے لگتا ہے، یعنی کہ یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے۔ یہ مچھر 10 ملی میٹر تک لمبا اور انسانی خون کا بڑا رسیا ہوتا ہے۔ اسی جنس کے مچھر عموماً سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے اور سورج غروب ہونے کے ذرا بعد زیادہ فعال ہوتے ہیں۔ ذرا سے تصرف کے بعد یہاں کسی استاد کا یہ شعر حسب حال ہے: 2 ہی لمحے راز ہیں مجھ کو یہاں دن رات میں، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ علامات: ڈینگی بخار کی بہت سی علامات ہیں۔ ان میں سے جب بھی کوئی علامت ظاہر ہو تو معالج یعنی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ مچھر کے کاٹنے کے 7 دن کے اندر اندر بخار آنے لگتا ہے، جو عموماً 102 درجے سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ سر میں شدید درد ہوتا ہے، خصوصاً آنکھوں کے پچھلے حصے اور جسم کے جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ بھوک کم ہو جاتی ہے اور پیاس بڑھ جاتی ہے۔ جی متلاتا ہے اور ابکائیاں آنے لگتی ہیں۔ ابکائیاں مطلب الٹی فیل ہوتی ہے لیکن الٹی نہیں آتی۔ قے آتی ہے، مریض تھکن اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جسم پر سرخ دانے ظاہر ہو جاتے ہیں اور خارش ہوتی ہے۔ غنود کی طاری ہوتی ہے اور مریض بے چینی محسوس کرتا ہے۔ مریض کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ ڈینگی کے شدید ترین قسم DHF ہے، جس میں مریض کے مسوڑوں اور دیگر اعضاء سے خون رسنے لگتا ہے۔ خوراک کی نالی سے خون رسنے کی صورت میں کالے رنگ کے پخانے آتے ہیں۔ انجمادی خلیوں یعنی پلیٹلیٹس کی کمی اور سرخ خلیوں کی زیادتی اس بخار کی بڑی علامت ہے۔ علاج: ہمارے یہاں سماجی ادویات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے آنے والے 90% افراد مریض کو
علاج کے بارے میں کچھ ہدایات اور اپنے تجربات کا اطلاق مریض پر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ غلط روایت ہے۔ لازم ہے کہ مریض اور اس کے لواحقین مرض کی تشخیص اور علاج کے لیے ہمیشہ مستند یعنی کہ اوتھینٹک ڈاکٹر یا طبیب کی ہدایت پر عمل کریں۔ احتیاطی تدابیر: بعض اوقات مرض سے زیادہ مرض کا خوف انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ذاتی سطح پر خود کو مچھر کے کاٹنے سے بچائیں۔ پوری آستین کی قمیض پہنیں۔ سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کریں۔ مچھروں کی افزائش اور پناہ گاہوں کو ختم کریں، مثلاً گھروں کا کاٹ کباڑ، شاپنگ بیگز، ٹوٹے پھوٹے برتن، کھلونے، پلاسٹک اور شیشے کی چیزوں سے صاف رکھیں، انہیں بیچ دیں یا پھینک دیں۔ گھریلو سطح پر یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ گملوں، کیاریوں، بالٹیوں، بوتلوں، کچرے کے ڈرموں، روم کولروں وغیرہ میں کہیں بھی پانی کھڑا نہ رہنے دیں۔ استعمال ہونے والے پانی کے ذخیرے کے برتنوں اور کوڑے دان کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گھروں میں اسپرے کروائیں اور جالیوں سے کمروں کو اس طرح بند رکھیں کہ مچھروں کو کمرے میں آنے کا راستہ نہ ملے۔ ہمارے یہاں ہر سال ان گنت افراد اور ہیپاٹائٹس اور ملیریا سے مر جاتے ہیں، مگر ڈینگی کی دہشت ان سب امراض سے زیادہ ہے۔ سن 2011 کے بعد سن 2022 میں ڈینگی کا خوف پھر سامنے آیا ہے، کیونکہ اس سال کچھ زیادہ ہی مریض سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ اب یہ جو لاسٹ کی لائن ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ آپ مارکر سے لکھیں گے تو اور زیادہ اچھی پریزنٹیشن ہوگی۔ کل نئے مضمون کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔